العالمین ولاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صلوات بآواز بلند پڑھ لیجیے۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشتہ پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ بانی مجلس ضمیر شاہ صاحب ان کے خانوادہ کی مالک توفیقات میں اضافہ فرما۔ قبولیت کی لمحات ہیں، مجلس حسین علیہ السلام میں مانگی دعا رد نہیں ہوتی، مل کر دعا مانگے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد درین عطا فرما۔ عزاداری سید الشہداء دنیا کی جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے، پالے والے دوستوں کو خود ہی حفاظت فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ذوق جل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی۔ میری بات مولا کے بہترین مداخاں میرے بھائی جناب شفقت رضا شفقت صاحب تشریف رکھتے ہیں اور وہ یقیناً خطاب فرمائیں گے۔ بغیر کسی تمہید کے آج کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رسول کے جلیل القدر صحابی ایک دن رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے حق دکھائیے۔ توجہ چاہوں گا، بات میں نے بغیر تمہید کی شروع کر دی ہے، ساتھ دیجیے گا۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ مجھے حق دکھائیے۔ رسول فرماتے ہیں، سامنے جو حجرہ ہے جس کا دروازہ بند ہے اسے کھول، اندر جو ہوگا وہ حق ہوگا۔ بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ، اس توجہ کا شکریہ، مولا آپ کی خیر فرمائے۔ میرا ساتھ دیجیے، بہت مہربانی۔ پھر سمجھے گا، فرمائے جو حجرہ ہے جس کا دروازہ بند ہے اسے کھول، اندر جو ہوگا وہ حق ہوگا۔ اب مجھے خبر نہیں ہے کہ آپ سن کر کس حد تک بولیں گے، لیکن عبداللہ کہتے کہ میں جیسی رسول کا حکم پاتے ہی اس دروازے کے قریب پہنچا، میں نے دروازہ کھولا تو میں نے کیا دیکھا؟ اندر حسنین کا بابا بیٹھا ہے۔ بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ جسے فضیلت اہل بیت پہ بولنا آتا ہے وہ میرا ساتھ دیتا آئے گا۔ کیا کہا؟ اندر حسنین کے بابا بطول کے شوہر علی تشریف رکھتے ہیں مصلی عبادت پر۔ اگلا جملہ جو میرے اور آپ کے فائدے کا ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ کہتا میں نے دیکھا کہ علی مصلی عبادت پر ہیں، علی نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور علی یہ کہہ کر دعا مانگ رہے، پروردگار تجھے نبی کی نبوت کا واسطہ میرے شیعوں کی شفاعت کر دے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ پروردگار تجھے نبی کی نبوت کا واسطہ میرے شیعوں کی شفاعت کر دے۔ عبداللہ کہتا میں خوش ہوا، میں نبی کے پاس آیا کہ نبی کو جا کر بتلاؤں کہ علی حق ہے اور علی آپ کی رسالت کا واسطہ دے کر اپنے شیعوں کی شفاعت کروا رہا ہے، مجھے خبر نہیں ہے۔ اگلا جملہ سننے کے بعد سید نو کون رہ جائے گا اور بغیر ویزے پاسپورٹ کے نجف کون جانا چاہتا ہے؟ جو جانا چاہتا ہے وہ تیاری کرے۔ عبداللہ کہتا ہے میں رسول کے پاس آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ اب رسول مصلی عبادت پر ہے، رسول کے ہاتھ بلند ہے اور رسول یہ کہہ کر دعا فرما رہے ہیں، پروردگار تجھے علی کی ولایت کا واسطہ۔ اللہ اکبر، بہت مہربانی، توجہ ہے آپ سب کی، بہت شکریہ جناب۔ پروردگار تجھے علی کی ولایت کا واسطہ میرے علی کے شیعوں کی شفاعت کر دے۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہتا میں نبی کے قدموں میں گر گیا، میں نے کہا سرکار علی کے پاس گیا، وہ آپ کی رسالت کا واسطہ دے رہے ہیں، آپ کے پاس آیا، آپ علی کی ولایت کا واسطہ دے رہے ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ سنیں گے۔ رسول مسکرا کر فرماتے عبداللہ ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا واسطہ نہ دیں تو کیا کریں؟ ہم اس وقت سے ایک ساتھ ہیں جب کوئی اور واسطہ ہی نہیں تھا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، جب کوئی اور واسطہ نہیں تھا۔ بس آج کا نتیجہ لیجئے گا، حجاج بن یوسف دشمن اہل بیت،
تھوڑے لوگوں نے لعنت کی ہے، جو جس کا حق ہے وہ دینا چاہیے۔ آل محمد کو ون وے ٹریفک پسند نہیں ہے، یہاں جہاں تولا ہے وہیں تبرہ ہے۔ ویسے بھی ان کے ذکر میں بولنا عبادت ہے۔ میرے اور آپ کے چھٹے مولا فرماتے ہیں جو ہمارا ماننے والا ہے وہ دنیا میں ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لے۔ سائل نے کہا مولا کیسا معاہدہ؟ فرمایا دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولو، تمہاری قبر میں آ کر ہم بولیں گے۔ تو جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے حصے کی بات علی ابن ابی طالب کرے وہ میرا ساتھ دے۔ اس لیے میں نے کہا حجاج بن یوسف دشمن اہل۔ اگلی بات پر شفقت بھائی لطف لینا ہے۔ اس نے اپنی سلطنت میں اعلان کیا کہ جو علی کا نام لے گا میں اسے 40 کوڑے سزا دوں گا۔ کتنے؟ اور ساتھ ہی اس نے ایک اور جملہ کہا بھجن، اس نے کہا میری سلطنت میں علی کا نام لینا جرم ہے، یعنی جو علی کا نام لے گا وہ جرم ہے اور سزا کے طور پر 40 کوڑے سزا ملے گی۔ اتنی بات جسے یاد رہی اسی کو لطف آئے گا آج کے نتیجے میں۔ اسی کے دور میں علی کا ایک نوکر 60 برس کا بوڑھا نام ابو دمام اپنے گھر بستر بیماری پر لیٹا ہوا ہے۔ اس کے دوست نے آ کر اس کو یہی بات سنائی۔ اب میں نے دیکھنا کون کتنا بولے گا۔ اس نے کہا ابو دمام حجاج نے کہا ہے کہ جو علی کا نام لے گا اسے 40 کوڑے سزا ملے گی اور علی کا نام لینا جرم ہے۔ یہ کہنا تھا سیدنا اور گرد و نواح کے سادات مومنین۔ ابو دمام اپنی چارپائی سے اٹھا، عصا کا سہارا لیتا ہوا اپنے گھر سے باہر جانے لگا۔ دکھ لگے گا اس شخص پر جو میری بات سمجھ کے نہ بولا۔ اس کے دوست نے کہا ابو دمام کہاں جا رہا ہے؟ کہا ابھی تو بتلایا ہے کہ ابو دمام نے کہا ابھی تو نے بتلایا ہے کہ حجاج نے کہا ہے کہ علی کا نام لینا جرم ہے، سن اب گھر میں بیٹھنا جرم ہے۔ بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی۔ اس بات پر بولنے کا شکریہ، اس بات پر بولنے کا شکریہ۔ کیا کہا کہ سن اب گھر میں بولو بیٹھنا جرم ہے۔ یہ علی کا نام ہے جسے جتنا دبایا گیا یہ اتنا ہی ابھر کر آیا۔ اور ویسے بھی معصوم فرماتے ہیں کہ جو علی کا نام سن کر خوش ہوتا ہے وہ گھر جا کر اپنی ماں کو سلام کیا کرے۔ الحمدللہ۔ تو یہ مجلس حسین والدہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہے، میرا ساتھ دیجیے گا چونکہ ان کا ذکر ہر کوئی نہ کر سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ یہ شفقت بھائی میرے مولا کا فرمان ہے کہ میرا حوبدار چاہے 4 دن کا بھوکا کیوں نہ ہو، جب روٹی ملے گی ہمارا شکریہ ادا کرے گا۔ میں نے بھی آرام سے پڑھ دیا اور آپ نے بھی آرام سے سن لیا۔ اور فرمایا اس کے برعکس جو میرا دشمن ہے میں اسے سونے چاندی کے اونٹ بھی لاد کر دے دوں، وہ جب بھونکے گا ہم پر بھونکے گا، جب شک کرے گا ہم پر شک کرے گا۔ سائل نے کہا مولا وجہ؟ علی نے کہا اپنے اپنے خون کی مجبوری ہے۔ ہائے 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 ہائے، مل کر حیدری بسم اللہ۔ بسم اللہ کیوں نال علی دے بٹ رکھنا ہے بار قبر دا بارا، کیوں نال علی دے بٹ رکھنا ہے بار قبر دا بارا۔ او کل نبیاں دا ناصر ہے جندا کمی بنیا تارا، او کل نبیاں دا ناصر ہے جندا کمی بنیا تارا۔ دہمات تفاق رسول دا ہے خوش ہو کے لا علی دا نارا، چمن چمن گلی گلی مل کے چمن چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی دل میں پاک محمد زبابی علی بھائی جنی بننا رے 14 لکڑا۔ مہربانی جناب، مولا آپ کی خیر فرمائے، ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں۔ بس میرا ساتھ آج کر دیجیے گا اور نتیجہ آج کا سماعت کیجیے گا۔ اس نے کہا سن اب گھر میں بیٹھنا جرم ہے۔ یہ کہہ کر چوک بازار آیا، 5-6 لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس نے کہا ایھا الناس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحق ما علی و علی ما الحق۔ اس نے کہا میں نے نہیں، برسوں پہلے رسول نے کہا ہے۔ بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی۔ میں تو سمجھا تھا کہ شاید تھکے بیٹھے ہیں لیکن الحمدللہ آپ سارے تازہ دم ہیں تو پھر بولیے گا ضرور۔ اسے کیا کہا؟ میں نے نہیں، برسوں پہلے رسول نے فرمایا کہ علی حق ہے۔ بولو علی نعرہ جو علی کا لگایا، علی حق جو کہا، 2 سپاہیوں نے پکڑا
حجاج کے سامنے لے آئے، کہنے لگے اس نے تیرے حکم کے خلاف ورزی کی ہے، تیرے منع کرنے کے باوجود علی حق کا نعرہ لگایا ہے۔ اب دونوں کی بات سنی گا، ہر بات ہر ایک کے لیے ہوتی نہیں، مگر 14 کی بات سب کے لیے ہوتی ہے، اور آپ میری طبیعت سے واقف ہیں، مجھے نہ ادھر ادھر کی بات آتی ہے نہ میں نے کرنا ہے، جتنی دیر پڑھنا ہے ادب کے ساتھ فضیلت اہل بیت آپ تک پہنچانی ہے، بول سکتے تو بولیے گا۔ حجاج نے ابو دمام سے کہا ہاں بھائی کیا کیا؟ اس نے کہا علی کا نعرہ لگایا ہے۔ حجاج کہتا ہے تجھے معلوم نہیں علی کا نام لینا جرم ہے اور 40 کوڑے سزا ہے۔ ابو دمام نے کہا بکواس بن کر، عشق علی میں بس 40 کوڑے۔ ہائے 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 ہائے، بہت مہربانی بہت مہربانی، بس تھوڑا سا اور ساتھ دینا آج کا نتیجہ۔ آج کا اس نے کہا علی کا نام لینے کے جرم میں 40 کوڑے سزا۔ ابو دمام نے کیا کہا؟ عشق علی میں بس 40 کوڑے، 400 مار، 4000 مار۔ مجھے خبر نہیں کہ کون کتنا بولے گا۔ جب 40 کوڑے کھائے زمین پہ گرا۔ بھائی جن اسی کے لیے میں نے آج کی ساری محنت کی ہے۔ گرا زمین پر تو لب ہلے۔ حجاج سمجھا کہ مر رہا ہے تو پانی مانگ رہا ہے، طنز کر کے کہنے لگا جلاد یہ علی کا نوکر مرنے لگا ہے، لب ہلا رہا ہے، پانی مانگ رہا ہے، اسے پانی پلاؤ۔ میں خود خاموش ہوا، دیکھتا ہوں کہ اگلے جملے پر کون بولے گا۔ اس نے کہا یہ مرنے لگا ہے، علی کا نوکر ہے، اسے پانی پلاؤ۔ یا اسی کے دربار میں ایک اور علی کا نوکر علی کا عشق چھپائے بیٹھا تھا، رہا نہیں گیا، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حجاج جلاد سے کہے پانی بعد میں پلانا، پہلے کان لگا کے سن تو لے، پانی مانگ رہا ہے یا علی حق کہہ رہا ہے؟ آئے 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 آئے۔ توجہ فرمائی آپ نے کیا کہا؟ پہلے کان لگا کے سن لے، پانی مانگ رہا ہے یا بولو؟ علی کا نام لیتے ہوئے وہ گھبرائے جس کا علی رہبر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ ہمیں تو اس بات پر خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ علی جیسا امام دیا جس نے رہنے کے لیے اللہ کا گھر پسند کیا یا مومن کا دل پسند کیا۔ لو سنیے گا، جلاد نے جو کان لگائے، نتیجہ آج کا کان لگائے تو جل گیا، جل کر کہنے لگا مر بھی رہا ہے پھر بھی علی حق کہہ رہا ہے۔ نتیجہ آج کا مر بھی رہا ہے پھر بھی علی حق کا نعرہ لگا رہا ہے۔ بیان آج کا سمیٹ لیا۔ حجاج نے کہا اسے قتل کر دو۔ ایک اور بندے نے کہا نہیں قتل نہ کر، بوڑھا ہے، کوڑے کھا چکا، گھر بھیج دے، خود ہی کچھ دنوں میں مر جائے گا، نہ قتل تیرے ذمہ ہوگا اور تیرا کام بھی ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ گھر آئے، چارپائی پر لیٹ گیا۔ شفقت رضا صاحب، بہترین مولا کے مداح خان، آپ جتنے آپ بیٹھے، اگر آپ مجھے کہیں کہ عاقل زیدی صاحب آج کی مجلس میں آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں تو معرفت اور ولایت ہے، تو ساتھ کوئی ہمیں ایک ایسا درس دیں جو ہماری نسلوں کے بھی کام آئے، تو وہ آپ کو بتلاؤں بات؟ علی فرماتے ہیں رات کو سونے سے پہلے ہم سے باتیں کیا کرو۔ میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، بول سکتے تو بولے گا۔ رات کو سونے سے پہلے ہم سے، علی فرماتے ہیں جب ہم سے باتیں کرو گے تو ہم کرم بھی کرتے ہیں اور بھرم بھی رکھتے ہیں۔ اب ابو دمام یہ بات جانتا تھا۔ نتیجہ آج کا لیجئے گا، اور ممبر آج کا اپنے بھائی کے حوالے اس طرح چارپائی سے لیٹا ہوا آسمان کی طرف دیکھے کہنے لگا یا علی یا علی، کاش اتنی مہلت مل جائے کہ کل پھر اس کے دربار میں جا کر کہوں کہ علی حق ہے۔ نہ 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 نہ، سب بولیں گے تو لطف آئے گا، سب بولیں گے تو لطف آئے گا کہ اتنی مہلت اور مل جائے کہ کل پھر اس کے دربار میں جا کر کہوں کہ علی، بولو علی، بلایا جو علی کو تو سامنے علی آ گئے۔ نہیں لطف لیا، نہیں لطف لیا۔ ابو دمام نے جو علی کو بلایا تو سامنے علی آ گئے۔ السلام علیکہ یا امیر المومنین، علیکہ السلام یا ابو دمام۔ علی فرماتے ابو دمام کیوں بلایا؟ کہنے لگا یا علی کاش دشمن کے دربار میں آ جاتے۔ نہیں لطف لیا، یا علی کاش دشمن کے دربار میں آ جاتے۔ علی فرماتے کاش تو نے مجھے وہاں بلایا ہوتا، آئے ہائے ہائے، کاش تو نے مجھے وہاں بلایا ہوتا۔ اب بلایا ہے تو بول کیوں بلایا؟ کہنے لگا اتنی مہلت مل جائے کہ کل پھر اس کے دربار میں جا کر کہوں کہ علی حق ہے۔ مجھے خبر نہیں ہے کہ اسلام میں کون کتنا بولے گا۔ علی فرماتے مہلت علی سے مانگ رہا ہے تو اتنی کم کیوں، زیادہ ملے گی۔ مولا کتنی؟ علی فرماتے کتنے کوڑے کھائے میرے عشق میں؟ کہنے لگا 40۔ علی فرماتے جا 40 سال تیری زندگی میں اضافہ کر دیا۔
40 سال تیری زندگی میں اضافہ کر دیا. اب جو بول سکتا ہے وہ ضرور بولے. اس نے عصا پھینکا, حجاج کے سامنے آیا, دشمن اہل بیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے او بدبخت سن, علی حق ہے, سن علی حق ہے. سب بولو علی حق ہے, علی حق ہے. حجاج نے کہا کل کی سزا بھول گیا؟ ابو دمام کہتا ہے یاد ہے. کہتا میں تجھے آج بھی سزا دوں گا. ابو دمام کہتا ہے سہنے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا آج میں تجھے کوڑے نہیں ماروں گا, آج میں تجھے قتل کر کے موت کی نیند سلا دوں گا. ابو دمام کہتا ہے بکواس بند کر, یہ قتل اور موت والی بات اگر تو کل کرتا تو میں مان لیتا, آج نہیں مانوں گا. اس نے کہا وجہ؟ اس نے کہا کل تک زندگی اللہ کی امانت تھی, اب 40 سال علی کی ضمانت ہے. مل کر حیدری. لطف آیا صاحب والے تو لطف آیا. مولا آپ کی خیر فرمائے. فرمایا بہت شکریہ جناب, مولا ان ہاتھوں کی خیر کرے جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں. فرمایا کل تک زندگی اللہ کی امانت ہے, اب 40 سال علی کی ضمانت. اور علی نے کہہ دیا تو کون سی موت اور کہاں کی موت. میرا سلام ہو علی کی ان بیٹیوں پر جو دین پہنچانے کے لیے بازاروں میں آ گئی. ایک ایک آج کا جملہ, وہ بھی اس لیے کہ جو شام سے آتی ہے وہ یہ دیکھنے نہیں آتی کہ کس نے کتنے فضائل پڑھے, وہ تو یہ دیکھتی ہے کہ کون میرے حسین کو کتنا رویا. اور جب آپ روتے ہیں تو وہ بی بی رو کر کہتی ہے مالک اسے کسی اور غم میں نہ رولانا. کیوں؟ یہ میرے اس حسین کو رو رہا ہے کہ جس کی لاش پر اس کی سگی بہنوں کو رونے نہیں دیا گیا. اللہ اکبر. تو یہ رونا حسرت ہے. کوشش کیا کرے, نہ رو سکے تو رونے والی شکل بنا لیا کریں. خدا کی قسم یہ اتنی بڑی عبادت ہے. آپ تو یہ عبادت کر کے صبح 8 بجے 9 بجے سے مجلس جاری ہے, شام تک رہے گی, آخر مجلس ختم ہو جائے گی, آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. لیکن اس عزا خانے میں ساری رات ایک پھوپھی اور بھتیجی ساری رات پھریں گی, اور پھوپھی رو کر اپنی بھتیجی سے کہے گی یہ وہ جگہ ہے جہاں فلاں مومن حسین کو رو رہا تھا, یہ وہ جگہ ہے جہاں فلاں عزادار رو رہا تھا. اس وقت وہ بچی رو کر کہتی ہے اماں اگر یہ میرے بابا کو رو رہے تھے تو اماں انہیں کسی نے مارا کیوں نہیں, اماں انہیں کسی نے تازیانہ کیوں نہیں مارا. اس وقت بی بی رو کر فرماتی یہ کوئی جرم تھوڑی کر رہے تھے, یہ تو تیرے بابا کو رو رہے تھے. اس وقت وہ بچی رو کر کہتی اماں اگر میرے بابا کو رونا جرم نہیں ہے تو پھر بتا میرے رخسار لال کیوں ہے, پھر مجھے بتا شام غریبہ مجھے شبر نے تماچے کیوں مارے. اللہ لعنت اللہ وقت.